بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم سامعین عزیز وقار، حاضرین گرامی قدر، مسائل قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ چند ایک ایپیسوڈ میں آپ حضرات سے گفتگو ہوگی۔ مسائل بھی ہوں گے، فضائل بھی ہوں گے، اور جو لوگ سوالات ہم سے کرتے ہیں ان کے انشاءاللہ جوابات بھی دیے جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس آیت سورۃ کوثر کی اس آیت میں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے جو امت محمدیہ کے لیے باقی رکھی گئی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی ضمن میں چند ایک احادیث سماعت فرمائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایام نحر میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بالوں، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جاتا ہے، اور اسے اسی وجہ سے خوش دلی سے کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے خوش دلی سے اور طلب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ قربانی آتش جہنم سے حجاب بن جائے گی، یعنی جہنم میں جانے سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی کے سلسلے میں خرچ کیا جاتا ہے اس سے زیادہ کوئی روپیہ اللہ رب العزت کو پیارا نہیں ہے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہر اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو جب اس قدر نیکیاں ہیں تو یاد رکھیے گا قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ میں کلیئر کرتا چلوں کہ قربانی جو ہے وہ روزے کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح روزہ ہر سال فرض ہوتا ہے قربانی بھی ہر سال فرض ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے حج کی طرح سمجھ لیا کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قربانی بھی ایک مرتبہ فرض ہوگی، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں نے پچھلے سال اپنی طرف سے قربانی کر لی، اس سال میں اپنی زوجہ کی طرف سے کر لوں یا کسی مرحوم کی طرف سے کر لوں۔ تو جب ہم نے پوچھا کہ کیا تم پر قربانی واجب نہیں، تو کہنے لگے میں تو پچھلے سال کر چکا، میرا واجب تو ادا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کے اندر یہ کنفیوژن ہے کہ شاید یہ حج کی طرح ہے کہ ایک مرتبہ کر لی تو ادا ہو گئی۔ یاد رکھیے گا یہ حج کی طرح نہیں، روزے کی طرح ہے۔ ہر سال صاحب نصاب پر اور صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔